اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ان بھائیوں کی طرف جو ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح راہ پہ لے آئیں۔ شرح دین کا ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے، جس میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا باقر نے، انسٹیٹیوٹ منہاج الحسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اینڈ ہمارے ساتھ ہیں علامہ پیر شفاعت رسول قادری، معروف عالم دین، چیئرمین مرکز بلال لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ماحولیات سے ریلیٹڈ ہے، سب سے پہلے تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹاپک کیوں رکھا، تو آپ سے ہی میں یہ جاننا چاہوں کہ کیا اس ٹاپک پہ بات کرنا آج کل کے زمانے میں ضروری ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی آپ مذہبی چیزوں کی بات کریں، آپ اس کے حقوق کی بات کریں، اس کے حقوق کی بات کریں، تو کیا بیچارے ماحول کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ اس میں بھی تو جاندار چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، کچھ نہیں بھی جاندار بٹ بہت سی جاندار چیزیں بھی انکلوڈیڈ ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال کے مطابق کوئی بھی زندگی کا پہلو مذہب، دین اور وحی سے دور نہیں ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ ایک فطرتی رہنمائی کا نام ہے۔ ماحولیات کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ارد گرد جو جاندار اشیاء ہیں اور جتنی بے جان اشیاء ہیں، وہ ساری جب آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسے ماحول کہتے ہیں یا ماحولیات کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ماحولیات میں سب سے اہم چیز ہے طہارت، پاکیزگی اور صفائی۔ کیا اس کا حکم اسلام میں نہیں ہے؟ اب آپ آئیے، فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ پانی کے تالاب میں، پانی کے جوہڑ میں، دریا میں، نہر میں کوئی گندی چیز نہیں ڈالیں گے کہ جو پانی کو خراب کر دے، پانی کو بدبودار کر دے اور پانی کو استعمال کے قابل نہ چھوڑے۔ فقہائے کرام کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر آپ ایسی چیز جو پانی کو خراب کر دینے والی ہو ڈالیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے بالکل قریب ہے۔ اب یہ جو ماحولیات میں سب سے اہم جز، میں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ انسان کے ارد گرد جتنا ماحول ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو جھاگ بنتی ہے اور اس کے ساتھ پانی اس کے نیچے ہوتا ہے، جھاگ اڑ جاتی ہے، اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو نفع کی چیز ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اب اس پانی کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے۔ جب ہر شے کی زندگی پانی سے ہے تو اب ماحولیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارد گرد جو اللہ نے ہمیں ماحول دیا ہے، سانس لینا ہے تو ہم نے سبزے سے لینا ہے، ہم نے نہانا دھونا ہے تو صاف پانی سے ہے، ہم نے وقت گزارنا ہے اچھے خوشبودار ماحول میں گزارنا ہے۔ اب قرآن میں رب العالمین نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، کیا تجھے نہیں پتہ کہ یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ماحولیات میں ایک اور اصطلاح ہے، ماحولیات کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں توازن، کائنات کا توازن یہ ہے ماحولیات۔ اگر آپ ماحولیات کو خراب کرتے ہیں تو کائنات کے توازن کو خراب کریں گے۔ کائنات کے توازن میں مرکزی کردار انسان کا ہے تو انسان کی زندگی تباہ ہوگی۔ جب آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا، آپ کو سانس لینے کے لیے صاف ماحول نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ خود بیمار ہوں گے، آپ کی نسلیں برباد ہوں گی، آپ کا ملک ختم ہوگا۔ آج جو یہ کائنات میں اتنی زیادہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، بے وقت بارشیں، بے وقت گرمی، بے وقت سردی، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحولیات میں وہ زہر ایڈ کر دیا ہے جس نے ہمارے ماحولیات گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، سنو لیپرڈ ہمارے پاکستان میں ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری آپ سوچیں کہ وہ جانور، وہ چرند پرند جو ہمارے ملک کے فیمس ایسے جانور تھے، وٹ ایور نون، وہ آہستہ آہستہ سب مرتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے رہنے کی جگہوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ بڑا اچھا جملہ بولا، وہ جانور مرتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ماحولیات کے خراب ہونے سے ہماری صحتیں بھی برباد ہو رہی ہیں، انسان بھی متاثر ہو رہا ہے، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن بھیا میں ایک بات کہوں، علامہ حسن آپ کی طرف میں بڑھتی ہوں۔ حسن بھائی دیکھیں، میرا ایک بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے، ہم ہمیشہ چیزیں لینے کی بات کرتے، کبھی واپس دینے کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ساری چیزیں
اشرف المخلوقات کو کیٹر کرنے کے لیے پرووائڈ کی گئی ہیں، لیکن وہ بھی تو جاندار چیزیں ہیں اور وہ بھی تو میرے رب نے بنائی ہیں، تو کیا ان کی عزت کرنا، ان کی ریگارڈ کرنا. بائی دا وے ویورز، میں چاہوں گی کہ لائیو آڈینس تو اپنی جگہ ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آج جو ہمارے گھروں پہ بیٹھے ویورز ہیں وہ بھی ہمارے اسکالر سے سوال کریں، کیونکہ میں نے بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں لوگوں کے منہ سے سنی ہے کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے مذہب نہیں منع کی ہوئی ہے تو ہم یہ چیز کیوں کریں. جیسے کہ بہت سے لوگ جو کتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حرام جانور ہے. اس پہ ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ایکچوئل فیکٹس اینڈ مکروہ، حرام اور حلال، ان سب چیزوں میں ڈفرنس ہے، ان پہ کریں گے. لیکن حسن بھائی، ہم ہمیشہ چیزیں لینا چاہتے ہیں، ہم واپس کیوں نہیں دینا چاہتے اسی ماحول کو جو ہمیں اتنی کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیتا ہے؟ ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو آپ نے آج عنوان منتخب کیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، چونکہ جو ممالک سب سے زیادہ اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، ماحولیاتی آلودگیوں کا شکار ہے، ان میں پاکستان بھی سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے. اب دیکھیں، جب ماحول کی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا واسطہ ہی ماحول سے پڑتا ہے. بالکل. اگر وہ ماحول صاف ستھرا ہے تو وہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر وہ دنیا میں آئے اور اسے آلودہ اور جرمز والا ماحول ملے تو وہ بچہ، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ماحول کا ہمارے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کا اگر مزاج دیکھا جائے تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں مثلاً وہ لوگ جو دریاؤں کے کنارے بستے ہیں وہ خاموش مزاج کے مالک ہوتے ہیں، چونکہ ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو پہاڑوں پر رہ رہے ہوتے ہیں ان کی عزم اور حوصلہ ہمت مضبوط ہوتی ہے، ان کے ارادے پختہ ہوتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صحرا میں زندگی گزارتے ہیں، ریگستان میں، ان لوگوں کا مزاج ماحول کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سخت مزاج کے مالک ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو سرسبز اور شاداب وادیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ہنس مکھ ہوتے ہیں، زندہ دل انسان ہوتے ہیں. یعنی ماحول اور یہ فطرت انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اب دیکھیے، جو انسان جتنا زیادہ فطرت کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ ماحول کا خیال رکھنے والا ہوگا. ہمیں اللہ نے ایک صاف ماحول عطا کیا تھا، ہم فطرت کے قریب تاکہ زندگی گزار سکیں. اب انسان کا ہی یہ کیا دھرا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو کچھ بھی خشکی میں یا سمندروں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یہ سب انسان کے اپنا کیا دھرا ہے. یعنی اگر ہم فضائی آلودگی کی بات کریں، اب ظاہری بات ہے کہ جب انڈسٹری بہت زیادہ ہم نے انسانیت کی فلاح کے لیے لگائے، لیکن جو اس کے کچھ نقصان ہوئے، جو اس سے دھواں اٹھ رہا تھا، وہ ہماری وجہ سے ہی فضائی آلودگی سبب ہم بن رہے تھے. اور اس میں سے جو کیمیکلز پانی میں جا رہے تھے وہ پانی کو پینے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے. ہمارا سیگمنٹ شرح دین جاری ہے. علامہ حسن رضا باقر ہمارے ساتھ ہیں، علامہ پیر شفاعت رسول قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب، اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے ایک بیس تو سیٹ کر دی اپنے آج کے ٹاپک کی، گفتگو کو کہاں تک، اب کہاں سے ہم سٹارٹ کریں؟ واٹ ایف ہم شروع کریں پودے وغیرہ اور درخت وغیرہ، ان سے ریلیٹڈ کلیئرلی کیا حکم دیے گئے ہیں جن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا. دیکھیے، بڑی واضح موقف ہے اسلام کا، اور وہ یہ کہ ایک حالات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے عام حالات، ایک ہوتے ہیں ہنگامی حالات. ان ہنگامی حالات میں جنگ ہے. اب آپ جنگ کے فلسفہ آپ اسلام کا پڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیریا پر جنگ پر صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تو وہ کیا تلقین کرتے تھے، آپ اسی کو پڑھ لیں، آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ درختوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، سبزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی میں. آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ جہاد پر جا رہے ہو، راستے میں کوئی درخت نہیں کاٹنا، کسی کھیت کو نہیں اجاڑنا، کوئی چمرستان، کوئی باغیچہ، کوئی باغ، اس کو نہیں تباہ کرنا. یعنی انسانوں کے حوالے سے تو آپ نے دی نا کہ بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار پھینک دو اس کو کچھ نہیں کہنا، بچے کو کچھ نہیں کہنا، عورت کو کچھ نہیں کہنا. لیکن بالخصوص سبزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح ہدایات دی. اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی انسانی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا حکم نہ دیتے اور یہ اس قسم کی ہدایات آپ نہ نافذ کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی سواری بدکی، یعنی اس نے اگلے پاؤں کھڑے کر دیے. تو حضور کے ساتھ ایک صحابی نے فرمایا پتہ تمہیں کہ یہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ. فرمایا اس میں 2 بھائیوں کی قبر ہے، ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. تو آپ نے فرمایا جاؤ قریب سے کسی سبز درخت کی کوئی چھڑی لے آؤ. آپ نے اسے کاٹا اور دونوں قبروں پر لگا دیا. اور قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ یہ جو سبزہ ہے، یہ جو درخت ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں جانتے. اب یہ جو سبزہ ہے اس کا روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہے. اس لیے جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو لوگ اکثر قبروں کے پاس یا اوپر بھی پودے وغیرہ لگاتے ہیں. تو کیا اس کے پیچھے یہی ریزننگ ہوتی ہے؟ اس کے 2 سبب ہیں. دعا والی جو آپ نے بات کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک روحانی، میں نے کہا نا روحانی ایک فائدہ ان درختوں کا. یہ یاد رکھیے کہ جس گھر میں درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. اچھا، اور جو قبروں پر لگایا جاتا ہے وہ بھی اسی فلسفہ سے کہ وہاں پر جب آپ اس کو لگائیں گے تو ان کی عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. اور دوسرا فائدہ جو فقہ کی کتابوں میں ہے کہ درختوں میں، قبرستان میں درخت لگاؤ تاکہ وہاں چھاؤں ہو، اور جب بھی کوئی قبر پر جائے وہاں بیٹھ کے، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے اپنے عزیز کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، والدین کے لیے سکون سے، تسلی سے بیٹھ کے وہ فاتحہ کریں. سبحان اللہ، کیا بات. چلا مسئلہ اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیے، جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں 3 چیزیں اہم ہیں. ایک وہ فضا ہے کہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. دوسرا وہ پانی ہے کہ جو ہر انسان کے لیے اور ہر نباتات کے لیے اور ہر جاندان کے لیے ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں ہم اس کی ماحول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ جو درختوں کے حوالے سے ہے. میں وہیں سے بات اگر آگے بڑھاؤں، اب جب ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے. اگر بہت زیادہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہمیشہ سورج کی گرمی کی وجہ سے تپش بڑھتی جا رہی ہے، کہ حل ایک ہی ہے، زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں. اور ہمیں یہ بھی عوام کو آگاہی دینی چاہیے کہ اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے باقی نیک عمل کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اپنے علاقے، اپنے گلی، اپنے محلے میں کم از کم 10 درخت لگا کر بھی اپنے مرحوم کے نام پر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس طرف بھی عوام کی جو ہے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے پھر یہاں پہ اگر وقت تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ہے وقت؟ بالکل بالکل. اب دیکھیے پھر جب آپ کہتے ہیں کہ پھر آبی آلودگی کے حوالے سے اور پانی، خاص طور پہ ہم پاکستان کو جو مسئلہ ہے کہ پانی کی سطح نیچے جاتی جا رہی ہے، اور یہاں پر اسلام نے کہا کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اسراف منع ہے. یعنی یہاں تک پانی کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے شریعت ہمیں تاکید کرتی ہے. یہاں پہ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز چرند پرند سے ریلیٹڈ بھی لوگوں نے کچھ ہوتی ہیں ایسی باتیں جو ٹریڈیشنلی چلتی آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایکچولی اسلامک فیکٹس ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے بچپن میں امی کو کہتے ہوئے سنی، کسی اور بڑے کو کہتے ہوئے سنی، اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ کے ساتھ. سو ابھی کلیئرٹی لیں گے بریک کے بعد، اسپیشلی چرند پرند اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ کہ کیا حکم دیا گیا ہے. فار ایگزامپل جانوروں کے ساتھ سلوک. لوگ چڑیاں جو ہیں وہ پکڑ کے لے آتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ان کو آزاد کرنا ہے تو آپ ہمیں پیسے دے دیں. آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور شرح دین کا ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. سوالات کافی زیادہ ہمارے پاس آئے ہیں، 1 بائی 1 ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گی آڈینس کے. عظیم نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے علامہ صاحب آپ سے کہ اسموگ تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم اسے کیسے کنٹرول کریں؟ ہر انسان اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بڑا آپ نے ویلڈ سوال پوچھا، کیونکہ ایک ٹائم پہ پچھلے دنوں میں بڑی یہ بات چلی کہ لاہور میں بڑی اسموگ ہے، پھر پتہ چلا کراچی میں بھی بڑی اسموگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بہت اسموگ ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا فارسٹ کور صرف 3.5% ہے، جبکہ نارملی 10% یا 15% سے زیادہ ہونا چاہیے. تو جب آپ کا کوئی گرین کور ہی نہیں ہوگا تو اسموگ کو کیا چیز ابزارب کرے گا، پلس فیکٹریز وغیرہ. تو علامہ صاحب آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسموگ سے ایک تو جو آلودگی زیادہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے زیادہ درخت آپ لگائیں گے
उतना ज़्यादा आपका माहौल स्मोक से महफूज रहेगा। मुझे आपके सवाल के दौरान एक हदीस पाक याद आई और बड़ी ही इस मौके के हिसाब से बड़ी अहम हदीस है, और तिरमिज़ी शरीफ में वो हदीस है जिसमें पानी का जिक्र भी है, जिसमें दरख्त का जिक्र भी है, और जिसमें चरिंद परिंद का जिक्र भी है, क्योंकि दरख्त पर चरिंद परिंद बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी भी वहीं से होती है। अगर आपके पास पानी है तो आपके पास दरख्त है, अगर आपके पास दरख्त हैं तो फिर आपके पास परिंदों की चहचहाट होगी। मसलन आखिरी जब जन्नती अल्लाह ताला जन्नत से निकालेगा तो वो मकाम आराफ पर होगा, तो थोड़ी देर के बाद उसको सामने से ना एक दरख्त नज़र आएगा बड़ा खूबसूरत, और वो दरख्त होगा, वहाँ चश्मा होगा, और परिंदों की आवाज़ें आएंगी। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तूने मुझे जहन्नम से तो निकाल के किनारे पर या आराफ पर बिठा दिया है, अगर तू मेहरबानी कर तो मुझे उस दरख्त तक पहुँचा दे। वो उस दरख्त तक जब पहुँचेगा तो वहाँ बड़े सुकून से जाके सो जाएगा, ठंडी हवा होगी, चश्मे की वो चहचहाट होगी, परिंदों की आवाज़ें होंगी, वहाँ वो सरसराहट में सो जाएगा। जहन्नम के अज़ाब को सहने के बाद सबसे पहली जो चीज़ अल्लाह ने उसको मुहैया की वो दरख्त है, और उस दरख्त के नीचे छाँव, पानी और फिर परिंदों की आवाज़ें। जब वो वहाँ से थोड़ा सा सहा लेगा तो अल्लाह ताला एक और दरख्त पैदा कर देगा थोड़े से फासले पर। अब उसका मुकालमा अल्लाह से क्या होगा, अल्लाह मैं उधर से तू मुझे यहाँ लेके आया था, मैंने तुझसे वादा किया था बस दरख्त तक पहुँचा दे, मैं तुझसे उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अब मुझे तू उस दरख्त के पास भेज दे, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसके बाद तुझसे नहीं मांगूंगा। अल्लाह वादा लेगा कि फिर तो कुछ नहीं मांगेगा, कहेगा नहीं मैं मांगूंगा। फिर दूसरा दरख्त, फिर तीसरा दरख्त, फिर 7 दरख्त आएंगे, यानी जन्नत तक पहुँचने के लिए 7 दरख्त में वो आराम करेगा, बैठेगा, फिर सामने जन्नत का दरवाज़ा नज़र आएगा। कहा अल्लाह तूने इतना करम किया है तो ये भी करम कर दे। फरमाया 7 दफ़ा तूने वादा तोड़ा मेरे बंदे, अल्लाह बस एक दफ़ा मुझे सिर्फ जन्नत के दरवाजे के बाहर तक पहुँचा दे, अंदर जाने की ख्वाहिश भी नहीं करता मैं। गोया अगर आप अपने माहौल को जन्नती माहौल बनाना चाहते हैं तो आपको माहौल ठीक रखना होगा। और माहौल कैसे ठीक होगा, पानी से। पानी से क्या पैदा होगा, सब्ज़ा और दरख्त, और दरख्तों पर फिर परिंदे आके बैठते हैं। जिस मुल्क में दरख्त और पानी नहीं होते, जिस तरह आपने कहा, या तो वो परिंदे मर जाते हैं या वो फिर परिंदे वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। लिहाजा हमने अपने माहौल को अगर ठीक रखना है, स्मोक से बचना है, तो हमें इन 3 चीज़ों पर पूरी तवज्जो देनी होगी। अच्छा, आपके ही सवाल से अब एक और सवाल आया है। वसीम ने पूछा है ये सवाल गुजरांवाला से। रमा हसन, ये बताइए कि अक्सर लोग अपने कार पार्क या किसी भी इर्द गिर्द के एरिया में लोगों को बैठने नहीं देते। दरख्त लगे हुए होते हैं लेकिन दरख्त की छांव में बैठने नहीं देते और भगा देते। अपने भी हमसाये के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहती, बट बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि उन लोगों का क्या जो घरों के बाहर, ये नहीं कि आपके घर के अंदर आके कोई बैठ जाए, घरों के बाहर, मुझे और मैंने भी देखा है। अब देखिए, जब एक इंसान दरख्त लगा रहा है तो उसका मतमय नज़र क्या है कि हम इसके फल से इस्तिफ़ादा करें और इसकी छाँव से इस्तिफ़ादा किया जाए। अब उसमें चरिंद परिंद इंसान सभी शामिल होते हैं। अब जो इंसान दूसरे को मना कर रहा है वो पहले तो इस दरख्त की अफादियत से ही फ़ायदा नहीं, और दूसरा मैं कहूँगा वो इंसान बख़ील है जो यहाँ तक कि अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा तो क्या देना, वो एक नबात या एक दरख्त से भी दूसरे को फ़ायदा देना नहीं चाह रहा। ऐसे इंसान का मैं समझूंगा कि उसे नफ्सियाती या रूहानी तौर पर अपने अंदर से बुख़्ल ख़त्म करना चाहिए। और यकीनन जो ऐसा इंसान है वो अगर दूसरी चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाने दे रहा तो वो अपनी ज़ात से भी किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देगा। नहीं, उसको अपना मिजाज तब्दील करना चाहिए, बल्कि अगर वो अपने जहन को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तब्दील करे कि यही चीज़ उसके लिए सदका जारी, अगर उसने दरख्त लगा लिया उसके लिए सदका जारी है। मगर ये सदका जारिया कैसे है कि उसे चरिंद परिंद और जानवर और इंसान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और अगर वो दूसरों को इस्तिफ़ादे से मना कर रहा है इसका मतलब है कि वो सदका जारिया इसे नहीं करार देना चाहता। लिहाजा इंसान को अपना मिजाज तब्दील करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया है समन का लाहौर से। वो ये पूछ रही हैं, कह रही है मेरी बेटी जो है, हमारे घर में बिल्ली है, उसको बेड में सुलाती है, मैं बार बार उसको बता के बाहर करती हूँ कि वो ये पाक नहीं होती, तो इस पे क्लैरिटी दे। अच्छा, मैंने बिल्ली का पाक हो नापाक होना तो कभी नहीं सुना, डॉग्स के बारे में सुना है बड़ी दफ़ा, तो ज़रा इस पे भी क्लैरिटी दे दे। वो ये कह रही है कि मेरी बच्ची जो है वो बिल्ली को कमरे में बेड पे अपने साथ सुलाती है, मैं उसको निकाल के बाहर करती हूँ कि खेल कूद के लिए रखना है तो ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, मतलब जानवर क्यों रखा है अगर उस बेचारे को का ख्याल ही नहीं रखना भाई। बट खैर, देखिए जो कुत्ता है उसके तो अपना
जिस्म का हराम होना तो कहीं भी उसका कोई जिक्र नहीं है। बेचारे की थूक का इशू है। अच्छा, थूक का इशू है, लेकिन अगर आप उसकी घर में पालते हैं, उसकी सेहत का ख्याल करते हैं, तो उसके थूक का इशू भी ख़त्म हो जाता है। उसका जिस्म भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमारा जिस्म होता है, क्योंकि हम इंसान भी दर्जा हैवानियत में आते हैं। हमारी बहुत सारी आदात और मामूलात हैवानात से मिलती जुलती हैं, लेकिन इंसान दूसरे हैवानात से मुमताज़ हो जाता है इसलिए कि उसको अल्लाह ने अक्ल दी है, उसको बोलने की सलाहियत दी है। जहाँ तक बिल्ली की बात है, बिल्ली की बात तो आप हदीस पाक में भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सोए हुए थे, तो अज़ान दी मौज़िन ने, फिर हज़ूर सल्लम को उठाने लगे, तो हज़ूर के कमली मुबारक पर, आपकी कमीज़ या कमली, उस पर बिल्ली सोई हुई थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा वो सोई हुई है तो सहाबी ने उसे उठाना चाहा, तो आप फरमाया इसे मत उठाओ। आपने फरमाया आका फिर आप नमाज कैसे पढ़ाएंगे? फरमाया कोई काटने वाली चीज़ ले आओ। वो कैंची या छुरी लेकर आए, आपने अपनी कमीज़ मुबारक को काट दिया। अब बिल्ली तो हजूर की कमीज़ पर सोई हुई है। हाँ, अगर किसी बिल्ली के जिस्म पर कोई नजस है या बीमार है, इन एहतियात के तौर पर अगर आप उन्हें अपने बेड पर नहीं सुलाना चाहते तो वो एक तिब्बी नुक्ता नज़र है, शरी नुक्ता नज़र से नहीं है। और इसी में ऐड कर देते हैं कि और अगर बच्चे को कोई एलर्जीज है, जैसे कुछ लोगों को एक्चुअली बिल्ली के बालों से एलर्जी होती है, सांस का प्रॉब्लम होता है, तो वही तिब्बी में वही ऐड करूंगी। बिल्ली को कोई इश्यू हो या अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, वैसे तो सिंपल बात है व्यूअर्स, आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप जानवर पालें। अगर आपने पाल ही लिया है, अल्लाह मियाँ से आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ऊपर आप ये जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं कि मैं इसको संभालूंगा, तो फिर उसे प्रॉपर तरीके से करें। और फिर देखिए लामा साहब, जानवर की बाकी ज़रूरतों के साथ प्यार भी तो एक ज़रूरत है। जिस तरह इंसान की ज़रूरत है कि उसको प्यार दिया जाए, तो जानवर का क्या हक नहीं है कि उसको प्यार दिया जाए? क्या पौधों का हक नहीं है कि हम उनके साथ प्यार से पेश आए? अब देखिए, इस हवाले से जो हमने घर में जानवर रखा हुआ है उसके हम पर हुकूक होते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई पौधा लगा दिया उसके भी हुकूक होते हैं। इसलिए वो जानवर या वो परिंदे जो आज़ाद फ़िज़ाओं में रहते हैं, शरीयत हमें कहती है कि हम उन्हें पिंजरों में कैद ना कर लें। क्यों? हम उन्हें उनके कुदरती माहौल से दूर कर रहे हैं। इसी तरह जब हमने कोई जानवर घर में रखा है, उसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना हमारी शरई ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसकी लवाजमात का ख्याल रखें। और इसी तरह जानवरों या परिंदों के हवाले से जो हमने घर में पाले हैं या लगाए हैं, हमारी ये शरई ज़िम्मेदारी बनती है कि मसलन पौधे को वक्त पे पानी दिया जाना चाहिए और जो फ़िज़ा उसके फलने फूलने के लिए ज़रूरी है वो मुहैया की जानी चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा जो आखिरी मरहला होगा, हम अपने स्कॉलर्स को मौका देंगे कि गुफ्तगू को समेट लें, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है व्यूअर्स। अब ऐसे भी लोग हैं जो गलियों में, मोहल्लों में, एक सवाल आया हुआ है कि हमारे हमसायों में एक ऐसा बच्चा है, मतलब बच्चे हैं जो कभी जाके गधों को मार रहे होते हैं, कभी जो जानवर मवेशी वगैरह लोगों ने रखे होते हैं उनको जाके मारते हैं, कुत्तों को मतलब बड़ा लंबा एक बंदे ने लिखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस के जो लोग टॉर्चर करते हैं, जिनके बच्चे, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे निकल के जानवरों को मार रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, उनको मार भी देते हैं। अब हमने अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करनी है शरअ दीन की। वैसे तो कोशिश करेंगे कि आज सारा दिन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करते रहें, बल्कि आज के दिन नहीं, हर रोज़ अगर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए तो शायद हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है, हमारे चरिंद परिंद के साथ जो जुल्म होता है, वो शायद कम हो जाए। जी, जानवरों के बारे में, इनके साथ अच्छा मामला करना, इनको खुराक देना, इनको रखना, पालना, इसका ज़िक्र तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है, मगर अभी इंसानी अफकार में इसकी अहमियत पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो रही। लेकिन दुनिया में वो ममालिक जो बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इस हकीकत को समझ चुके हैं। हालांकि हमें भी इस हकीकत को समझना चाहिए, क्योंकि हम अपनी किताबों में अपने वाइज़ीन से, खुतबा से, उलमा से, साफ़ियों से ये बातें सुनते रहते हैं। मसलन बनी इसराइल की एक औरत थी और गुनाहगार औरत थी। उसने देखा कि एक बिल्ली जो है वो प्यास से तड़प रही है। उसने अपने जूते के साथ अपने दुपट्टे को बांधा और कुएं से पानी निकाल कर थोड़ा थोड़ा उसने बिल्ली को पिलाया, और वो बिल्ली जो है वो सेहतमंद होके, तवाना होके, ताकत लेकर वो उठ के चली गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को बयान फरमाया। अब देखिए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह को बेमकसद वाक़या तो नहीं बयान करेंगे ना।
آپ کا تو ہر فرمان کے بارے میں رب نے کہا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو بولتا ہی اس وقت ہے جب رب اسے کہتا ہے۔ تو اتنی بڑی حدیث حضور بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جتنا ثواب ایک پیاسے بھوکے انسان کو کھلانے کا ہے، اسی قدر ثواب ایک جانور کو پلانا کھلانا اس کا ثواب ہے۔ اور اس عورت کے بارے میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو بخش دے گا اور وہ جنت میں جائے گی۔ وہ پوچھے گی اللہ میرا کون سا عمل ہے جو تجھے پسند آیا اور تو نے مجھے جنت عطا فرما دی؟ فرمایا وہ عمل اللہ کہے گا کہ تو نے ایک جاندار کو، سوال جاندار کا ہے، بلی کتے کا نہیں ہے، ہر جاندار چیز جس کو آپ پالتے ہیں رکھتے ہیں، خواہ وہ چرند ہوں خواہ وہ پرند ہوں خواہ وہ یہ حیوانات ہوں، اگر آپ ان کو رکھتے ہیں پالتے ہیں تو پھر ان کی آپ کو خدمت کرنی ہوگی۔ جی اللہ حافظ۔ اب دیکھیے چونکہ ماحولیات کے حوالے سے میں اختتامی بیان میں یہی کہوں گا کہ جب ہم جنت کا ایک اسکیچ کھینچتے ہیں تو ہمارے سامنے جنت کی وہ تصویر کشی کیا آتی ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں جنت تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں ہریالی آئے گی، آپ کے سامنے پرندے چہچہا رہے ہوں گے، آپ کے سامنے وہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، اور دودھ کی نہریں جو ایسا ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہاں پر ایسے تمہارے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ یہ آج سے تہیہ کریں کہ ہم نے دنیا میں بھی اپنے ماحول کو وہی جنتی ماحول بنانا ہے جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ہی اپنے لیے ایسا ماحول بنا لیں کہ جس میں ہم اس دنیا میں بھی جنت میں رہیں گے، اور جب ہم ایسا جنتی ماحول بنا لیں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی جنت میں جانے کا ایک وسیلہ اور سبب قرار پائے گا۔ اور اگر جہنم کی طرف دیکھ لیں تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہے، وہاں پر ہر طرف آگ ہے، اور یہی وجہ ہے اب جب ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کہ دنیا گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے، یعنی جہنم بن رہی ہے۔ دنیا جہنم آپ خود بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایک تو وہ جہنم ہے نا جس میں آپ کو ڈالا جائے گا، جی، اور ایک وہ جہنم ہے جو آپ خود بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی تو وہاں پر بھی گرمی ہے اور یہ بھی گرمی دونوں ہے، جہنمی کر رہے ہیں آپ۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم اسی ماحول کو جنتی بنا کے اس جہنمی ماحول سے دوسری طرف آ سکتے ہیں۔